دوستو، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں صرف انسان اور فرشتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک اور مخلوق بھی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہمیں دیکھتی ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مخلوق ہے جنات کی۔ آج ہم آپ کو جنات کی 6 ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا الگ نام، الگ کام اور الگ طریقہ ہے، لیکن سب سے اہم ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتائیں گے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم قرین کی ہے۔ قرین جنات کی وہ پرسرار قسم ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کی پیدائش کے وقت ہی لگا دیا جاتا ہے اور یہ موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارک کے مطابق یہ انسان کا ہمزاد ہوتا ہے جس کا بنیادی مقصد انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا، اسے نیکی سے دور کرنا اور برائیوں کو دلکش بنا کر دکھانا ہے۔ آپ قرین کے سر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ مگر انتہائی طاقتور ہے، کیونکہ قرین آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے اسے قابو کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ صبح شام کے اذکار، خاص طور پر آیت الکرسی، اسے بالکل مفلوج کر دیتی ہیں۔ جب انسان باوضو رہتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے تو یہ جتنا بھی طاقتور ہو آپ کے ارادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ تو دوستو، ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر وہ جنات ہیں جنہیں عامر کہا جاتا ہے۔ یہ نام عربی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آباد کرنے والا یا آباد رہنے والا۔ یہ جنات کی وہی قسم ہے جو ہمارے گھروں، چھتوں اور باتھ رومز میں انسانوں کے ساتھ ہی بستے ہیں۔ ان کا مقصد ہر وقت نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، لیکن اگر انہیں چھیڑا جائے یا ان کی جگہ پر گندگی پھیلائی جائے تو یہ گھر کے سکون کو برباد کر سکتے ہیں۔ دوستو، عامر کے سر سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جائے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے کی مسنون دعائیں لازمی پڑھی جائیں۔ تو دوستو، ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر جس مخلوق کا ذکر ہے وہ ہے گول۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو شکلیں بدلنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد انسانوں کو ہلاک کرنا اور ان کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ قدیم عربی روایت میں اسے ایک مردہ خور سنگیز ور مخلوق کے طور پر جانا جاتا ہے جو انسانی آبادی سے دور رہنا پسند کرتی ہے۔ گول کا سب سے پسندیدہ ٹھکانہ ویران قبرستان، سنسان ریگستان اور کچرے کے بڑے ڈھیر ہیں۔ یہ رات کے اندھیرے میں متحرک ہوتے ہیں اور اکثر پرانی قبروں کو نقصان پہنچانے یا تنہا مسافروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس خونخوار مخلوق کے سر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور آزمودہ روحانی علاج اذان ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی یہ شیطانی مخلوق وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر جس مخلوق کا ذکر ہے اسے ساحلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کی وہی قسم ہے جو دھوکہ دینے اور شکلیں بدلنے میں سب سے زیادہ ماہر سمجھی جاتی ہے۔ یہ اکثر ایک انتہائی خوبصورت عورت کا روپ دھار کر اکیلے مسافروں کے سامنے آتی ہے تاکہ انہیں اپنی باتوں میں لگا کر راستے سے بھٹکا دے۔ ساحلہ کا پسندیدہ ٹھکانہ گھنے جنگل، پرانے درختوں کے جن اور وہ سنسان راستے ہیں جہاں سے لوگ کم گزرتے ہوں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس مکار مخلوق سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی ویران راستے یا گھنے جنگل سے گزرے اور آپ کو کوئی اجنبی یا بہت خوبصورت چہرہ اپنی طرف بلائیں تو ہرگز اس کی باتوں میں نہ آئے اور نہ ہی اس کے پیچھے جائیں۔ روحانی طور پر اس سے بچنے کا سب سے بہترین حل سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں 5ویں نمبر پر جس عجیب و غریب مخلوق کا ذکر ہے اسے نسناس کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔
کیونکہ یہ آدھا انسان اور آدھا جنات ہوتا ہے، یعنی اس کا پورا جسم نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک ہاتھ، ایک ٹانگ اور آدھا ہی چہرہ ہوتا ہے، جیسے کسی نے ایک جیتے جاگتے وجود کو 20 سے کاٹ دیا ہو۔ یہ ایک ٹانگ پر اتنی تیزی سے چھلانگیں لگاتا ہے کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ بھی نہیں پاتی، اور اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا صرف ایک بار چھونا یا ہاتھ لگا دینا ہی انسان کو لمحوں میں مفلوج یعنی پیرالائز کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نسناس زیادہ تر سمندر کے دور دراز جزیروں، گھنے جنگلوں اور ریگستان کے حصوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی ادھوری اور ڈراؤنی شکل کی وجہ سے دنیا سے چھپ کر رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نسناس کے سر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی سنسان جنگل یا ویران جگہ سے گزرے تو اپنے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ڈال باوضو رہنا اور ہر وقت آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ تو دوستو، ہماری لسٹ میں سب سے آخر میں جس جن کا ذکر ہے اسے عفرید کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کا وہ قبیلہ ہے جو اپنی طاقت قدومت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہ آگ سے بنے ہوئے ایسے سرکس جنات ہیں جن کے پاس بہت زیادہ جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں۔ جنات کی دنیا میں عفرید کو ان کے سب سے طاقتور اور خطرناک گروہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو بہت جدی اور چالاک ہوتے ہیں۔ عفرید کا ٹھکانہ پرانے کھنڈرات، ویران قلعے اور زمین کے وہ گہرے غار ہیں جہاں انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہو۔ یہ ایسی جگہوں پر اپنا راز قائم کرتے ہیں جہاں سناٹا ہو۔ تو دوستو، اگر کبھی آپ کا سامنا فرید جن سے ہو جائے تو فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی جنات اور شیاطین کی وہ 6 قسمیں جو ہمیں مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان سب سے بچنے کا واحد اور سب سے طاقتور راستہ اللہ کا ذکر اور قرآن پاک سے تعلق ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت ان سے نہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ کہیں ہم اپنے رب کو بھول نہ جائے۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کی زبان پر اللہ کا نام ہے، کائنات کی کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے آگاہ ہو سکیں۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حق اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔